جی ہاں، آپ نے ٹائٹل صحیح پڑھا کہ ایران پر حملہ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اور ایسا نہ صرف ایران کی ایشیائی خطے کے اندر اور عرب خطے کے اندر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہے، بلکہ اس کی اہم ترین وجہ اس کی جغرافی بھی ہے، جو صدیوں سے ایران کو یا فارس سلطنت کو بہت زیادہ سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے پہلے ایران کی جغرافی کے بارے میں جان لیتے ہیں، اور پھر یہ جانیں گے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اگر جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو اس کے اندر ایران کی جغرافی کس قدر اہم رول پلے کرے گی، اور کون سے ممالک ایران کے ساتھی یا اس کے مخالف ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کہ کیا یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کے اندر بھی بدل سکتی ہے۔ دوستو، اگر دنیا کی سب سے بہترین جیولوجیکل لوکیشن کی بات کریں تو فرانس کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہے، کیونکہ یہ شمالی اور جنوبی یورپ دونوں حصوں کے اندر آتا ہے، جس کے ساتھ رائن، مارن، سین اور لور جیسے دریا موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورے یورپ کے اندر اپنے ٹریڈ کو بآسانی بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دریا اس کے ایگریکلچر کو بڑھانے کے اندر بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرن اور مان کے درمیان فرانس کا کیپٹل پیرس موجود ہے، جہاں آپ جانتے ہیں کہ ٹورسٹ کا ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ لیکن جب بات کریں ڈیفنس سسٹم کی یا جنگی طور پر اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی، تو دنیا کے اندر ایران کی جغرافی سے ٹف کوئی نہیں ہے۔ اور فارس کی سلطنت آج سے 1400 سال پہلے بھی عربوں کے دور کے اندر ایک سپر پاور تھی، جس کی تاریخ اور ثقافت آج بھی موجود ہے۔ اس وقت بھی کسی بھی ملک کو یا تہذیب کو فارس سلطنت پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اس کی اور بہت اہم ساری وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ایران کا نقشہ بھی ہے، جس کے مغرب کے اندر زیگراس ماؤنٹینز کا 1600 کلومیٹر لمبا پہاڑی سلسلہ موجود ہے، جو عراق اور شمال مشرقی حصے کے اندر ترکی کے بارڈر سے جڑا ہوا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پہاڑی سلسلے یا اونچائی کسی بھی ملک کے ڈیفینسی سسٹم کے اندر ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایران کے شمال کے اندر البراز ماؤنٹین کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے، یعنی یہ دونوں پہاڑی سلسلے مل کر اس کے ڈیفینسی سسٹم یا ایران کے زیادہ آبادی والے شہری حصے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں ایران کے 8 بڑے شہر جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، ان میں سے صرف ایک شہر آواز ایسا ہے جو زیگراس ماؤنٹین کے پار یا عراق کے بارڈر پر موجود ہے۔ ایران کی اس جیوگرافک مشکلات کی وجہ سے یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہمیشہ سے ہی رہتا ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو یہاں پر رہنے کے عادی نہ ہوں۔ یعنی جس بھی ایرانی حکومت کو اپنے ان علاقوں کو ایفیکٹو طریقے سے چلانا ہو، انہیں تمام طرح کے سفر اور مشکلات کے ساتھ ایران کے تمام علاقوں کو کیسے بھی کر کے جوڑے رکھنا ہوگا۔ ایران کے اہم ترین شہر زیادہ تر اونچی چوٹیوں یا پہاڑوں کے درمیان موجود ہیں، جو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ فائدہ مند اس لیے کہ ایران پر کسی بھی ملک کو حملہ کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ مشکلات آئیں گی اور ایران آسانی سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ لیکن نقصان دہ اس لیے کہ اس کو اپنے علاقے کے اندر کمیونیکیشن کے لیے یا سفر کرنے کے اندر مشکلات اٹھانی پڑیں گی۔ زیگرس ماؤنٹینز کی اونچائی ایران کے لیے سب سے اونچا ڈیفینسو مقام ہے، جہاں سے کئی بار تاریخ میں اس پر حملہ بھی ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ملک جو ایران کی زیگراس ماؤنٹینز پر حملہ کرے گا، وہ ایک دم سے ایران کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایک پہاڑی سلسلے یا دشوار گزار راستوں سے ہو کر ہی یہ ایک ایک کر کے ہی ایران کے مختلف حصوں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ 1980 کے اندر عراق نے ایران کے خوزستان علاقے پر حملہ کیا، جو کہ تیل کی پیداوار میں سب سے زیادہ ریچ ہے، یا یوں کہیں کہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ خوزستان عراق کے بارڈر کے ساتھ موجود تھا، جبکہ زیگراس ماؤنٹین اس کے آگے موجود ہیں، لہٰذا عراق کے ٹینکس اور ملٹری اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی، اور یہیں پر ہی اس کے تمام ہتھیاروں نے جواب دے دیا۔ اور یوں 2 سال کے اندر ایران کی ملٹری نے آسانی سے ہائی گراؤنڈ کو استعمال کر کے عراق کو واپس اپنے علاقے کے اندر دھکیل دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ہائی گراؤنڈز ایران کے لیے مشکلات کا باعث بھی بن گئے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس پہاڑی سلسلے کے پار ہی ایران کی تمام بڑی بڑی آبادی موجود ہے، سو عراق سے جنگ کے دوران شہری علاقے سے جنگ کا سامان اور کھانے پینے کی تمام ضروریات کی چیزوں کو اس پہاڑی سلسلے کو کراس کر کے یہاں تک لانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ سو اسی وجہ سے اس جنگ کے دوران ایرانی ملٹری کو شدید سپلائز یا سامان کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ دوسری طرف عراق کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ صرف ایران کے 1/4 جتنے بڑے ملک عراق نے 6 سال تک ایران کو اس جنگ کے اندر الجھائے رکھا، جس کے بعد آخرکار 20 اگست 1988 کے اندر وائٹ پیس کو سائن کیا گیا، اور دونوں طرف 5 لاکھ فوجیوں کی ہلاکت کے بعد آخرکار یہ جنگ ختم ہو گئی۔ تاریخی طور پر ایران نے اپنی سلطنت کو ہمیشہ مغرب کی جانب سے پھیلانے کی ہی کوشش کی ہے، یعنی کہ زیگراس ماؤنٹین کی طرف سے، کیونکہ اس کے مشرق کے اندر افغانستان ہے، جو خود ایران سے بھی زیادہ مشکل پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھی اس کا پڑوسی ہے، اور ایران سے 2.5 گنا زیادہ آبادی کے ساتھ ایک نیوکلیئر پاور کا حامل ملک ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ اسلامی برادر ملک ہے،
جبکہ ایران کے شمال کے اندر سینٹرل ایشیا کا وہ علاقہ موجود ہے جو کہ صحرائی اور بنجر دریائی علاقوں سے بھرا پڑا ہے، جہاں پر پودوں کو اگانا ناممکن ہے، اور یہاں موسٹلی خانہ بدوش قبائلی تاریخ میں زیادہ تر آباد رہے ہیں۔ ویسے بھی گھوڑوں اور قدیم جنگی ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے ان علاقوں کو زیادہ عرصے تک اپنے قبضے میں رکھنا اس وقت ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا آج بھی زیادہ تر یہ ویران علاقے روس کی ملکیت ہیں، جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ لہٰذا اس جگہ سے بھی ایران کی سلطنت کوئی زیادہ دیر تک پھیل نہ سکی، سو بچ گیا صرف مغرب کا حصہ جو کہ زیگرس ماؤنٹین سے گرا ہوا ہے اور اس کے بارڈر پر عراق موجود ہے۔ سو تاریخ میں مشرق، شمال اور جنوب سے ایران کی سلطنت بہت ہی کم پھیلی ہے، مگر زیگرس ماؤنٹین کو کراس کر کے اس وقت بھی مصر کی سلطنت تک ایران کو روکنے کے لیے کوئی بھی ملک موجود نہیں ہے۔ لیکن ایران نے ہمیشہ اپنے دفاع کے اندر ہی جنگیں لڑیں اور بہت ہی کم طاقت اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے یا پھر دوسری قوموں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کی۔ لیکن اس کے چاروں اطراف سے یونانی، عرب، منگول اور ٹرکس نے اپنی اپنی باری پر اس پرشین امپائر پر حملہ کیا، سو اسی کے جواب کے اندر ایران نے اپنی سلطنت کو مزید بڑھانے کا سوچا۔ ایران میں تیل کی دریافت کے بعد ایشیا اور عرب کے علاقے کے اندر اس کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، اور دنیا کے 10% آئل کے ذخائر اور 15% گیس کے ذخائر ایران کے شمالی مغربی حصے کے اندر موجود ہیں، یعنی خوزستان کے اندر، جہاں پر عراق نے حملہ کیا تھا۔ ایران کی اکانومی اس وقت آئل اور زیادہ تر گیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ 2011 کے اندر اس کی 80% ٹوٹل جی ڈی پی یا ٹوٹل ملک کی انکم صرف تیل کی بیرون ملک ایکسپورٹ سے حاصل کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی 80% اکانومی کو چلانے والا خوزستان جو زیگرس ماؤنٹینز کے بارڈر کے باہر موجود ہے، اس کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور اگر ایران کے اس صوبے پر کسی بھی ملک نے حملہ کر دیا تو ایران کی اکانومی بالکل تباہ ہو جائے گی۔ لیکن ایران کی اس سے بھی بڑی کمزوری ہے اس کے شمال کے اندر موجود اسٹریٹ آف ہرمز کا مقام۔ اگر ہم ایرانی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو تو بہت مضبوط کیا، لیکن اپنی بحری فوج کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ پرشین گلف کے ساتھ اس کا شمالی زمینی حصہ جس میں قزقستان کا حصہ بھی شامل ہے، پرشین گلف کے اس 21 کلومیٹر چوڑے حصے سے گزر کر دنیا بھر کی مارکیٹ کے اندر ایران اپنے آئل کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جڑے عرب ممالک بھی اپنے ملک سے آئل کے ایکسپورٹ کے لیے اسی راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایران کی ملٹری مدد کو کسی طرح سے روکنا ہو تو صرف 21 کلومیٹر کا یہ علاقہ اس کے تمام سپلائز کو بند کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی بھی ملک کو اس پر حملہ کرنے کے لیے اسے چاروں طرف سے اپنی آرمی کو اکٹھا کر کے ایران کی سرزمین کو گھیرنا پڑتا، جو کہ اوبیسلی بہت مشکل کام ہے۔ دنیا کی 1/3 نیچرل گیس کی سپلائی اور آئل کی 25% سپلائی اس 21 کلومیٹر چوڑے شگاف سے گزر کر دنیا بھر کی مارکیٹ کے اندر جاتی ہے، اسی لیے اسٹریٹ آف ہرموز ایران کے لیے ایک نعمت بھی ہے اور اس کی قاتل بھی بن سکتی ہے۔ موجودہ حالات کے اندر ایرانی جنرل پر امریکہ کے حملے کے بعد دونوں ممالک یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بے حد بڑھ چکی ہے، اور تیسری عالمی جنگ کے بارے میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ویسے تو ان دونوں ممالک کے درمیان حالات پچھلے 40 سالوں سے ہی خراب ہیں۔ 2015 کے اندر امریکی صدر اوباما نے ایران کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل سائن کی تھی، جس کے مطابق ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکا گیا، اور بدلے میں امریکہ نے ایران پر تمام تجارتی پابندیاں ہٹا دیں۔ لیکن مئی 2018 کو اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد اس ڈیل کو ختم کر دیا گیا اور دوبارہ سے ایران پر پابندیاں بحال کر دی گئیں، اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ ایران مڈل ایسٹ اور عرب ممالک کے اندر دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 15 ستمبر 2019 کو سعودی عرب کے آئل ٹینکر پر حملہ کرنے کے بعد اس کا الزام امریکہ نے ایران پر لگا دیا۔ اس کے بعد 20 جون 2019 کو ایران نے امریکہ کا جاسوس ڈرون اپنی سرحد پر مار گرایا، اور ایک بار پھر ان دونوں ممالک کے درمیان حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ گئے۔ ابھی یہ واقعہ بڑی مشکل سے ٹھنڈا ہی ہوا تھا کہ 18 اپریل 2019 کو ایرانی ملٹری کی ایک اسپیشل برانچ جس کا نام ہے ریولوشنری گارڈز، امریکہ نے اسے ایک دہشت گرد تنظیم کا درجہ دے دیا۔ جی ہاں، ایرانین ملٹری کو دہشت گرد قرار دے دیا، نہ کہ کسی تنظیم کو۔ اور اس کے بعد عراق کے اندر ایرانی جنرل کی شہادت کے بعد امریکہ نے یہ بہانہ بنایا کہ انہیں شک تھا کہ جنرل سلیمانی ان کے خلاف کوئی اٹیک پلان کر رہے ہیں۔ ایران کے اندر جنرل سلیمانی کو ایک ہیرو کا درجہ حاصل تھا، جنہوں نے ایرانی بارڈرز کو سیکیور کرنے کے اندر بہت ساری خدمات انجام دی تھی۔ عالمی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ 9 مہینے بعد ہونے والے الیکشن سے پہلے ہی اپنی پبلسٹی کو بڑھانے کے لیے جان بوجھ کر یہ اسٹنٹ کر رہے ہیں، اور یہ بات اس لیے بھی صحیح لگتی ہے کہ اتنی کشیدگی ہونے کے بعد امریکہ ایران کو بنا کسی شرائط کے صلح کی آفر کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، اگر امریکہ اور ایران کی جنگ کا آغاز کسی طرح سے ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ عالمی جنگ کے اندر بدل جائے، کیونکہ اس طرح سے دنیا کے طاقتور ترین ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے، جس کا اثر ایران کے پڑوسی ممالک پر بھی پڑے گا،
اور امریکہ ان ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالے گا، جن کے اندر پاکستان بھی شامل ہے۔ جبکہ ایران کے پڑوسی ممالک میں افغانستان، ترکمانستان، آذربائیجان اور عراق شامل ہیں۔ امریکہ چاہے گا کہ جنرل مشرف کے دور کے اندر افغانستان پر حملے کی طرح اس بار ایران پر حملے کے لیے بھی پاکستان امریکہ کو بلوچستان کے اندر ملٹری اڈے فراہم کرے، لیکن پاکستان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے اس جنگ کے اندر شامل نہ ہونے کی دوسری وجہ چائنا بھی ہے۔ چائنا نے اربوں ڈالر سی پیک کے اندر انویسٹ کر رکھے ہیں، اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو بلوچستان کے اندر امریکی فوج کے داخلے سی پیک منصوبے کو کئی سالوں تک یا کئی دہائیوں تک التوا کا شکار کرنے پر چین بھی اس جنگ کے اندر کود جائے گا۔ بھارت ہر ممکن امریکی مدد کو یقینی بنائے گا، اور افغانستان میں پہلے ہی امریکی فوجی موجود ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے گا، لیکن اس جنگ کے اندر ترکی کا کردار بہت اہم ہوگا، جو پہلے ہی امریکہ کے نشانے پر ہے۔ 2023 کے اندر ترکی پر معاہدہ لوزان کے ذریعے لگائی گئی پابندیاں 100 سال گزرنے کے بعد ختم ہونے کو ہیں، جس نے پہلے ہی امریکہ کو بہت پریشان کر رکھا ہے۔ لہٰذا اس جنگ کے آغاز پر امریکہ ترکی کو بھی ہر ممکن کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ روس امریکہ سے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے یہ موقع کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اس جنگ کے اندر سعودی عرب کا کردار بھی بہت اہم ہوگا۔ وہ ایران سے بدلہ لینے کے لیے یقیناً امریکہ کی طرفداری تو کرے گا، یا دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی اکانومی کو امریکی تسلط سے نکالنے کے لیے وہ موقع غنیمت جان کر امریکہ کا ساتھ نہ دے، جبکہ قطر اس وقت ایران کا اتحادی ہے۔ ان تمام دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور خاص طور پر ایٹمی طاقت کے حامل ممالک کے درمیان تیسری عالمی جنگ کی سچویشن کسی بھی وقت بن سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ امریکہ کبھی بھی ایران کے خلاف جنگ کا خطرہ مول لینے کی حماقت کسی صورت نہیں کرے گا۔ ایرانی قوم کے اندر اپنی ثقافت اور کلچر سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور وہ اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جس کا ثبوت ایرانی جنرل کے جنازے میں آنے والے لاکھوں افراد کی شرکت اور ان کا امریکہ کے خلاف بدلے کے لیے مظاہرے کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی امید ہے کہ آگے صرف یہی آنکھ مچولی ہی چلتی رہے گی، کیونکہ ایٹمی طاقت کے حامل ممالک کبھی بھی اس جنگ کو شروع نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ جنگ کی شروعات کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ ختم کب اور کیسے ہوگی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔